بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ماہواری کا باقاعدگی سے نہ ہونا بانجھ پن کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ماہواری میں خون کم آنا، درد کا زیادہ ہونا، ایسے مسئلے کے حل کے لیے عورتوں کو دن میں 1 انجیر دودھ میں پکا کر کھانی چاہیے۔ یہ 5 باتیں یاد رکھو، آپ کو کامیاب ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ نیند سے اتنا بھی پیار نہ کرو کہ منزل خواب بن جائے۔ ہارنے سے مت ڈرو، ہار وہ سبق ہے جو آپ کو بہترین انسان بنانے کا موقع دیتی ہے۔ ہر وقت جینے کا جذبہ ہونا چاہیے، کیونکہ تقدیر بدلے یا نہ بدلے مگر وقت ضرور بدلتا ہے۔ اگر اپنی منزل کو حاصل کرنا ہے تو اپنے کام کا طریقہ بدلو، ارادہ نہیں۔ یہ وقت تم پہ تھوڑا مشکل ہوگا، لیکن آنے والی زندگی تمہاری خوشگوار ہوگی۔ اجوان کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ ہری مرچ کھاؤ، جوڑوں کا درد ختم ہو جائے گا۔ روٹی کو دودھ میں ڈبو کر کھاؤ، بہت ساری بیماریاں دور ہو جائیں گی۔ روٹی کھاتے وقت چھوٹے چھوٹے لقمے کھاؤ، ہاضمہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ حاملہ خواتین صبح کے وقت سلاد کا استعمال کریں، اس سے بچہ تندرست پیدا ہوتا ہے۔ کسی بھی بیماری کے بعد غذا ہمیشہ کم کھائیں۔ بانجھ پن کی بیماری ہو تو جو کا دلیا کھا لیا کریں۔ جن عورتوں کے بال جھڑنا نہیں رک رہے ہوں وہ سرسوں کے تیل میں سفید پیاز کا رس نکال کر بالوں میں لگائیں۔ پھٹکری باریک پیس کر ہونٹوں پہ لگا لیے جائیں تو موٹے ہونٹ پتلے ہو جاتے ہیں۔ دہی زیادہ کھانے سے جھریاں کم ہو جائیں گی۔ جو بچہ زیادہ روتا ہے ان کے سر کی زیتون کے تیل سے مالش کریں، بچہ روئے گا نہیں۔ جو عورتیں کھڑے ہو کر کام کرنے کی عادی ہوں وہ جلدی بوڑھی ہو جائیں گی۔ زیادہ تیز چلنے والی عورت اور تیزی سے کام کرنے والی عورتوں کے گھٹنے کمزور ہو جاتے ہیں۔ عصر کے بعد سونے سے یادداشت کمزور ہوتی ہے اور بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ دن کے وقت پانی کے کم استعمال سے چہرہ خراب ہو جاتا ہے اور رنگ سانولا پڑ جاتا ہے۔ جس عورت کا بدن پھول جائے ایسی عورت کو روزانہ آدھا گھنٹہ چلنا چاہیے۔ اگر خارش سے ہمیشہ کے لیے بچے رہنا چاہتے ہو تو بڑا گوشت کا استعمال نہ کرو۔ جن لوگوں کو قبض کا مسئلہ رہتا ہے وہ بڑا گوشت کا استعمال ترک کر دے۔ اگر گردوں کی پتھری سے نجات چاہتے ہو تو گھر میں چاول کم سے کم کھائیں۔ آدھے سر کا درد ہو تو لیموں کے چھلکے لو، اس میں زیتون کا تیل مکس کر کے سر پہ مالش کرو، آدھے سر کا درد ختم ہو جائے گا۔ شہد کی مکھی کاٹ لے تو سرکے میں نمک ملا کر متاثرہ جگہ پہ لگائیں اور ڈنگ نکال دیں، سوجن اور درد کم ہو جائے گی۔ گلے کے درد میں دودھ بہت مفید ہے۔ جس انسان کو کمزوری ہو جائے اس کو دودھ میں گوشت پکا کر کھلایا جائے۔ بھینس کے دودھ سے گائے کا دودھ ہلکا ہوتا ہے اور یہ جلدی ہضم ہوتا ہے۔ سیاہ نمک اور اجوان پیٹ کو صاف کرتی ہیں اور گیس کو ختم کرتے ہیں۔ ہارٹ اٹیک سے بچنا ہے تو روزانہ لہسن اور پیاز کا استعمال کریں۔ پانی زیادہ پیو، تھکاوٹ کم ہو جائے گی۔ بڑے جانور کی مکھ کھانے سے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے۔ دانت کا درد ہو تو گرم پانی میں سرکہ ڈال کر غرارہ کرنے سے فائدہ ہوتا ہے۔ لیموں کو ہمیشہ تازہ رکھنا ہے تو لیموں کو کسی برتن میں رکھ کر اوپر خشک نمک ڈال دیں تو لیموں رسیلا اور تازہ رہے گا۔ روٹی نرم اور کھلی ہوئی کھانے سے پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی۔ نہار منہ انار اور لیچی کا رس پی لیا کرو، بڑھاپے میں بھی نظر بجلی جیسی تیز رہے گی، کان بہرے نہیں ہوں گے، بدن پہ بڑھاپا نہیں آئے گا۔ بانس جیسا لمبا قد کرنا ہے تو بانس کا مربع کسی بھی پیناسٹول اسٹور سے مل جائے گا، وہ لے کر روزانہ کھاؤ، عمر جو بھی ہو قد بڑھنے لگے گا۔ صبح نہار منہ پودینے کا پانی پینے سے چہرے پہ جھریاں نہیں آتی۔ لیموں کو چوس کر پیاز کاٹ لیا جائے تو آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ ہلدی کو بھون کر اس میں شہد لگا کر چاٹ لینے سے زکام ختم ہو جاتا ہے۔ نہانے سے قبل بالوں میں تیل لگا دینے سے بالوں کی جڑیں مضبوط ہو جاتی ہیں۔ پودینے کا روزانہ استعمال کرنے سے معدے کے امراض سے بچنا بہت آسان ہے۔
پیاز کی خوشبو سونگھنا دل کو طاقت دیتا ہے۔ اگر اپنے چہرے کو خوبصورت بنانا چاہتے ہو تو بادام کا تیل چہرے پہ لگائیں۔ اور رات کے وقت میٹھا کھا کر سونے سے نیند میں خلل پیدا ہوتا ہے اور یہ موٹاپے کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ گھر کے فرش پہ تھوکنے کی عادت ختم کریں ورنہ ٹی بی کی بیماری ہو سکتی ہے۔ جن کو خون کی کمی ہو وہ زیادہ سے زیادہ سبزیاں استعمال کریں کیونکہ سبزیاں جسم کو طاقت دیتی ہیں اور خون کی کمی کو پورا کرتی ہیں۔ میٹھے مشروبات زیادہ استعمال کرنے سے گریز کریں، یہ جسم میں پانی کی کمی کرتے ہیں اور آپ کے گردوں کو بھی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ جو لوگ 9 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کی بیماری ہونے کا خطرہ 40% زیادہ ہوتا ہے۔ کینو کھانے سے چہرے پہ دانے نہیں نکلتے۔ کیلے کو چھلکوں کو چہرے پہ رگڑنے سے نشانات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سردی کی کھانسی میں اخروٹ بے حد فائدہ مند مانا جاتا ہے۔ اجوان استعمال کرو، ہمیشہ جوان رہو گے۔ اخروٹ کھانے سے بے وقت بھوک لگنا یا کھانے کی خواہش کم ہو جاتی ہے۔ ہلدی استعمال کرو، یہ چہرہ جوان رکھتی ہے۔ مالٹا کھانے سے انسان بہت ساری جسمانی بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر پیٹ میں درد ہو یا بہت زیادہ گیس ہو جائے تو آپ اپنے ہاتھ کی شہادت والی انگلی کو اوپر کی جانب سے نیچے کی طرف 1 منٹ کے لیے دبائیں۔ اس انگلی کی رگیں آپ کی بڑی دانت سے جڑی ہوتی ہیں۔ مرد کی مردانگی کم ہونے لگے تو لونگ کا پانی پلاؤ۔ ہونٹ کالے ہوں تو ترئی کا حلوہ کھا لو۔ جن کو دل کے امراض ہو وہ آلو بخارا کھائیں۔ نہار منہ اجوان کھجور دودھ کے ساتھ کھا لو، دل کے امراض میں بہت مفید ہے۔ اگر ہلکے پیلے رنگ کا پیشاب آئے تو آپ اندرونی طور پہ فٹ فاٹ ہیں۔ اگر جڑوے بچے کی خواہش ہے تو کیلے کا ملک شیک پی لیا کریں۔ پیٹ میں درد رہتا ہو تو نہار منہ دہی کھا لو۔ آڑو اور دہی اکٹھا کھانے سے پیٹ کے تمام کیڑے مر جاتے ہیں۔ گھر میں جو چیز لکڑی کی بنی ہو ان کی صفائی کے لیے نمکین پانی کا استعمال کریں۔ امرود سوتے وقت کھا لو، ڈپریشن کم ہوگا۔ ناخن دانتوں سے کاٹو گے تو دماغ کمزور ہوگا۔ اگر آپ کی ایڑیاں پھٹنے لگے تو موم بتی کا موم اپنی ایڑیوں پہ لگا لو، ایڑیاں صاف ہو جائیں گی۔ ساگ کے اندر مکھن ڈال کر کھا لو، رات کو بار بار پیشاب آنا رک جائے گا۔ اگر تھکاوٹ محسوس ہو تو نمکین پانی پی لو۔ سلاد کا استعمال دوپہر کو کھانے میں کرنا موسی امراض سے محفوظ رکھتا ہے۔ ہفتے میں 1 بار آڑو ضرور کھا لیا کرو، جوڑوں کا درد رک جائے گا۔ املی کا شربت نہار منہ پینے سے چند دنوں میں موٹاپا غائب ہو جاتا ہے۔ ناظرین، کدو زیادہ کھانے والے لوگوں کو سکون کی نیند آتی ہے۔ ذہنی تھکاوٹ کے لیے گوشت کی جگہ سلاد کھاؤ، ذہنی سکون حاصل ہونا شروع ہو جائے گا۔ ایک چھوٹا سا ٹکڑا انار کے چھلکے کا چبانے سے پرانی کھانسی اور الرجی دور ہوتی ہے۔ ہلدی جگر کو خراب ہونے سے بچاتی ہے۔ اگر پیشاب کے اندر جلن محسوس ہو تو پہلے تھوڑا ٹھنڈا پانی پی لیں۔ کالونجی میں سرکہ ملا کر کھا لیا کرو، جسم پہ پھوڑے نکلنا بند ہو جائیں گے۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھاتے ہیں ان میں معدے کی بیماریاں ہوتی ہیں۔ رات کو سونے سے پہلے روزانہ دانت صاف کریں، کبھی دانت خراب نہیں ہوں گے نہ ہی کمزور ہوں گے۔ اگر آپ خوبصورت اور سمارٹ رہنا چاہتے ہو تو خوراک میں روٹی اور چاولوں کی مقدار کم کر کے پھلوں کی مقدار بڑھا دو۔ چائے پینے سے گیس کی پرابلم بڑھ جاتی ہے۔ چنے کی دال کو اکثر کھاتا رہا کرو، یہ خون کی روانی کو درست رکھتی ہے۔ ہاتھ اور پاؤں پر ایلو ویرا لگا کر سو جاؤ اور رات کو مچھر نہیں کاٹتے۔ بائیں پاؤں پر سوجن ہو تو دل کمزور ہو جاتا ہے۔ سری پائے پکاتے وقت سفید زیرہ ڈال دو، پائے کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ ناظرین اکرام، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کے لیے ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔